سر جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، گرمی ختم ہوتی ہے، سردی کا آغاز ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ سکن ڈیزیز کے ساتھ زیادہ آنا شروع کرتے ہیں. سیم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایچنگ ہوتی رہتی ہے لیکن سکن پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تنویر آپ کا بہت شکریہ. سر آپ میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور ہمیشہ بہت عزت دیتے ہیں. اٹس ویری کائنڈ آف یو. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ سردی جب آتی ہے تو اس میں بیماریاں اور ہیں، گرمی آتی ہے بیماریاں اور ہیں، حبس کا مہینہ ہو بیماریاں اور ہیں. سردی کے ساتھ جس طرح موسم سردی کا ہے اور یہ ابھی 3-4 ماہ چلے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ سکن ڈرائی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور یہ آپ بات ایگری کریں گے کہ سکن ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے. بالکل ایسے سر سے پاؤں تک سکن ہی سکن ہے. سکن ہے. اور ہم کہتے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے 1-2 پروگرام میں کہا تھا کہ دا اسکن آف دا فیس از دا پاسپورٹ ٹو دا سوسائٹی. بالکل ایسے سر. چہرہ ہی ہے جس کو ہم اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، شیو کرتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں، سارے بال بناتے ہیں، میں اٹھتا ہوں، میں کرتا ہوں، تو ہم لوگ سارے چہرے پہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، اب جب سکن ڈرائی ہوگی، سردی کا موسم ہوگا، ہمارا واٹر انٹیک سردی میں کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ آپ ایگری کریں گے. ایسے ہی سر. جس طرح گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، حبس ہوتا ہے، بہت پانی پیتے ہیں، سردیوں میں وہی ہم جو گرمیوں میں 3-3 لیٹر پیتے ہیں لوگ، وہ سردیوں میں 1 لیٹر پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہی سر. اس کی وجہ سے سکن اور ڈرائی ہو جاتی ہے. جب بھی سکن ڈرائی ہوگی، ایک بات یاد رکھیں، اس میں خارش اور ایچنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی سکن ڈرائی ہوگی تو خارش ہوگی نا. اگر سکن ویٹ ہے، موئسٹ ہے، پھر خارش تو نہیں ہوگی نا. سو یہ اصول ہے کہ سردیوں میں اور ٹھنڈ میں جہاں وہ ممالک ہیں جہاں رہتا ہے مائنس میں ٹیمپریچر ہے، کینیڈا میں آج کل چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، رشیا میں چلے جائیں، جہاں مائنس کا ٹیمپریچر ہے، وہاں تو بندوں کی سکن میں خارش کے علاوہ ہوتے ہی کچھ ڈرائی جو ہے. اس لیے سب سے بڑی بات جو ایک دیسی ٹوٹکا میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ دوائی تو بعد میں دیتا ہی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ جو ڈرائی سکن ہے اس کو ہم اپنی زبان میں زیروسس کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے لیے اپنی سکن کو موئسٹ رکھیں. موئسچرائزنگ کریمز، لوشنز، جیلز یہ آپ لگاتے رہیں. آئنٹمنٹ، سکن اتنی سافٹ رہے گی آپ کی کہ آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی. میرے والد اللہ بخش غلام شبیر صاحب وہ مریض کو کہتے ہوتے تھے یار گلسرین اور ایکوا روز یہ دونوں ملا کے لگا لو. گلسرین لے لو اور ارک گلاب، یہ دو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، مہنگی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بازار جائیں، اس کو کہو مجھے گلسرین چاہیے اور ارک گلاب، اس کو ملاؤ اور پوری باڈی پہ لگاؤ دیر میں 2 دفعہ، سب ڈرائینس ختم اور خارش ختم. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ڈرائینس کا. بیماریاں کون سی ہوتی ہیں جو آپ کا کوشچن تھا سردی میں؟ جی سر. نمبر 1 ایگزیما. ٹھیک ہے. نمبر 2 فنگس جسے داد یا ددری کہتے ہیں. سر. ایگزیما کو پنجابی میں چمبل کہتے ہیں. سر. نمبر 3 سکیبیز جس کو وبائی خارش کہتے ہیں. سر. نمبر 4 ارٹیکیریا سر. جس کو چھپاکی، تتوڑے اور ترپڑ کہتے ہیں. سر. نمبر 5 پھوڑے، پھنسیاں، دانے جو یہ پوری باڈی پہ ڈرائینس کے ساتھ نکل آتے ہیں. سر. اور کچھ بیماریاں ہیں جو ڈرائینس سے بہت بڑھتی ہیں، سچ ہے سورائسس. سر. سورائسس ایک بیماری ہے جس کو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں جی چمبل ہے، اردو میں ویسے اپرس کہتے ہیں. تو مچھی کے چانے کی طرح کے چھلکے بن جاتے ہیں، جیسے آپ کھرچتے ہیں وہ چانے گرتے ہیں. سر میں جو ڈینڈرف ہوتی ہے یہ بھی سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، سورائسس بھی بڑھ جاتی ہے. پھر ایک بیماری ایکتھیوسس ہوتی ہے جو کزن میرجز میں دیکھی جاتی ہے. تو میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بھی آج آپ کے پھر بتاتا چلوں کہ ہمیں کزن میرجز کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، گھر کی لڑکی، گھر کا لڑکا، گھر کی جداد، گھر میں رہے. اب تو یہ باتیں پرانی تھی زمانے کی، ان پڑھ لوگوں میں ہوتا تھا. اب ہم سب پڑھ لکھ گئے ہیں. 25 کروڑ کی اس ہمارے ملک کی آبادی ہے، کیا ہمیں اچھے لوگ نہیں مل سکتے مسلمان شادی کے لیے؟ چاہے لڑکا والا ہو چاہے لڑکی والے ہو، تو اچھے برے تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. لیکن کزنز جو ہیں ان سے ہمیں تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے شادی کے وقت، تاکہ نیٹ ورک بھی آپ کا بڑھتا ہے. ہاں، نیٹ ورک بھی بڑھے، لوگوں کے ساتھ آپ کے ملنا ملانا بڑھے، اور ان میں آپ کے بچے بڑے ہیلدی پیدا ہوں گے. کزن میرجز میں زیادہ تر بچے ہیلدی پیدا نہیں ہوتے، قد چھوٹا رہ جاتا ہے، کسی کی بینائی کم ہو جاتی ہے جلدی، بال جلدی گر جاتے ہیں، اس کا دماغ اتنا آئی کیو لیول اچھا نہیں رہتا. تو یہ وہ ریزن ہے. خیر، تو سکن میں جو یہ ڈرائینس کے ساتھ جو میں نے بیماریوں کے نام، بیماریوں تو اور بہت ہیں،
اسکن میں بھر جاتی ہیں، لیکن یہ اچھا اس میں وائرل انفیکشن بھی آ جاتی ہیں جی بالکل سردیوں میں، جب وائرسز کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے، چکن پاکس ہے، میزلز ہیں، ممس ہے، خسرہ ہے، لاکڑا کاکڑا ہے، تو یہ بیماریاں بھی دیکھنے میں بہت آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسکن کو موئسچرائز کرتے ہیں یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی کریم یا آئل یوز کرتے ہیں تو اس میں کلر میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میرا رنگ کالا ہو جائے گا، تو اس کو بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں تنویر، بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہوتی ہے اللہ نے ہر بندے کی اسکن کا کلر ڈیفرنٹ دیا ہے، سر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی بہت گورا ہے، کوئی بہت ڈارک ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل پوری ایسے۔ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں۔ ایسے سو موئسچرائزر جو ہوتے ہیں نا وہ رنگ کو کالا گورا نہیں کرتے، موئسچرائزر کے ساتھ تھوڑی بہت اسکن میں کلر میں چینج ضرور آتی ہے، لیکن وہ ٹیمپریری ہے، ٹھیک وہ ہے۔ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک اور ہے۔ جو موئسچرائزرز مارکیٹ میں اویلیبل ہے نا، لیٹ سے جو میڈیکیٹڈ ہیں، جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر میرے پاس آئیں اور اپنی وائف کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور مجھے کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے موئسچرائزر چاہیے، میں آپ کو ضرور دیکھوں گا، میں پہلے آپ کی اسکن ٹائپ دیکھوں گا، سر پھر آپ کی وائف کی اسکن ٹائپ، پھر آپ کے بچوں کی اسکن ٹائپ، پھر میں وہ آپ کو موئسچرائزر اکراس دا بورڈ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے، وائف کی اسکن میڈیم ہے، بچوں کی اسکن ڈرائی ہے، تو یہ سارے ایک ہی موئسچرائزر یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اور ہوگا اس کا۔ تو جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ جی وہ لگا کے ہمارے رنگ میں چینج آ جاتی ہے، موئسچرائزر جو ہوتا ہے نہ اس میں اسٹیرائڈ ہے، نہ اس میں اینٹی بائیوٹک ہے، نہ موئسچرائزر میں اینٹی ہسٹامین ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ تو صرف وہ کیمیکلز ہیں جنہوں نے اسکن کو موئسٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو گلسرین اور ارک گلاب کا کہا، یعنی انہوں نے ڈرائی ہونے سے بچانا ہے۔ انہوں نے آپ کو ڈرائی ہونے سے بچانا ہے۔ اچھا سر، جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا یہ اسکن کو ڈرائی کتنا کرتی ہے، اور ساتھ میں اگر ہم موئسچرائز بھی کریں لیکن ہائیڈریشن پراپر نہ لیں تو کیا دونوں میں کوئی فرق آ سکتا ہے یا ٹھیک ہوگا؟ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی بات کر رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا یار سردیاں آ گئی ہیں، پانی کا انٹیک سب کا کم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ نارملی گرمیوں میں میں مریض کو کہتا ہوں 3 لیٹرز آف واٹر پینا ہے گرمیوں میں، میل کے لیے یہ ہے میل کے لیے ریکمنڈیشن ہے۔ تو آج کل میں جب کسی کو کہتا ہوں اپنی پیشنٹ میل یا فیمیل کو، بیٹا پانی کتنا؟ ڈاکٹر صاحب 2 گلاس پورے دن میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں کہا بس 2-3، ہائی ڈاکٹر صاحب پیاس ہی نہیں لگتی، کیا کرے بندہ؟ واٹر انٹیک از ویری امپورٹنٹ، اور واٹر اسکن کے لیے نہیں ضروری، آپ کی پوری باڈی کے لیے، آپ کی کڈنیز کو فلش کرتی ہیں، کریٹینین یوریا آپ کا اس کو کم کرتی ہے، آپ کے لیور، آپ کے بلڈ، یعنی پانی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں دنیا میں دی ہے جس کی وجہ سے چہرے پہ گلو آتی ہے۔ کئی خواتین آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے چہرے پہ گلو نہیں ہے، ڈاکٹر آتے میرا چہرہ بڑا مرجھایا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی بتاؤ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پانی بڑا کم، جوسز بھی میں نہیں پیتی، میں پانی بھی نہیں پیتی۔ تو واٹر انٹیک جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری ہے۔ میں پھر کیا کہتا ہوں، چلو جی سردیاں آ گئی نا، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پانی میں نے نہیں پینا زیادہ، میں کہتا ہوں جوس پی لو، موسمی، مالٹا، کینو، انار، لیکوڈ فارم میں جو بھی چیز چلیے، آلو بخارا، ان چیزوں کا جب جوس جائے گا تو وہ پانی کی فارم ہی ہے نا جو جا رہی ہے۔ تو آپ اگر کہتے ہو یار پانی نہیں پیا جاتا تو کم از کم جوس پی لو، یار جوس پینا کوئی گناہ ہے؟ اتنا فریش جوس پاکستان میں آج کل پھل کی بھرمار ہے، موسمی مالٹے کی، تو وہ ہر چیز ملتی، ایوری تھنگ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کا اسپیشلی سردیوں میں بہت خیال، اور اس میں اور کیا ایڈ کر دوں، پانی اور جوسز اور فروٹس کے علاوہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ویجیٹیبل زیادہ لیں، ویجیٹیبل میں منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں، یہ میں بڑی ضروری بات کر رہا ہوں۔ خالی گوشت پہ نہ لگے رہے، جا یار کڑھائی لے آ، جا یار چرگے مرغے لے آ، جا یار مچھی لے آ، یہ کھائیں ضرور، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس پہ ہاتھ ہولا رکھیں، سیلڈ، فروٹ اور سبزیاں بھی استعمال، ایگزیکٹلی۔